اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہمارے پروگرام گوشہ کمال کی نشست نمبر 50 ہے، یعنی نصف صدی ہو گئی ہے یا نصف حصہ ہم مکمل کر چکے ہیں 1 سینچری کا، تو اس لحاظ سے یہ پروگرام تھوڑا سا اہم ہے۔ اس لیے میں نے آج ایک نیا موضوع منتخب کیا ہے، اور وہ موضوع ہے نرگسیت یا نارسسزم، انگلش میں کہتے ہیں اس کو، اور یہ خود پسندی یا خود پرستی کا مرض ہے، اور یہ کم و بیش دنیا کے تقریباً ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ ہر شخص اپنی ذات میں گم اور اپنے آپ کو پسند کرنے والا ہے، لیکن اگر مرض کو، اس عارضے کو اگر انتہا پر پہنچا دیا جائے تو پھر یہ خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ یہ نفسیاتی عارضہ ہے، اور اس میں ماضی سے ہر شخص اپنی تلاش میں نظر آتا ہے۔ آج سے آپ ہزاروں سال پہلے کے انسان کا اگر تصور کریں تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کیسا لگتا ہوں، میری شکل و صورت کیا ہے، تو وہ پریشان تو ہوتا ہوگا ذہنی طور پر۔ آخر اسے ایک دفعہ پانی میں عکس اپنا نظر آیا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یا میرے پروردگار نے، میرے بنانے والے نے مجھے اس طرح کا بنایا ہے۔ اس کے بعد سے ہوتے ہوتے پھر انسان جو ہے اپنی محبت میں گرفتار ہوتا چلا گیا، اور اپنے سوا کسی کو کوئی اہمیت نہیں دینے لگا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ خود کو جاننے کی، خود کو پہچاننے کی یہ جو خواہش ہے، یہ جب بڑھتی گئی تو اس نے سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے ایک مصیبت کا یا عارضے کا یا بیماری کا رخ اختیار کر لیا۔ اس کا سب سے زیادہ اظہار ہم دیکھتے ہیں نام نہاد فنون لطیفہ میں، جہاں میراثیوں، اداکاروں اور رقاصوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت اپنی ذات میں گم، اپنے آس پاس کپڑے دیکھتے ہیں، اپنے بار بار آئینے میں جا کے شکل دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، عوام کے سامنے جائیں گے تو کیسے نظر آئیں گے، ہماری شخصیت کیسی ہے، ہمارا حلیہ کیسا ہے۔ تو یہ سارے معاملات زیادہ تر نام نہاد فنون لطیفہ یا وہ شعبے جو عوام کو دکھانے کے لیے کچھ کرتے ہیں، ان میں یہ پایا جاتا ہے۔ لیکن آپ دنیا میں دیکھیے کہ سیاستدانوں میں، مقتدر افراد میں اور حکمرانوں میں بھی یہ مرض کافی تیزی سے پھیلا ہے، اور ہر شخص اپنی محبت میں گرفتار دکھائی دیتا ہے، وہ خود پرست ہوتا ہے اور خود نمائی اس کا شیوا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسا شخص دوسروں سے سب کچھ تو لینا چاہتا ہے، سب اس کی تعریف کریں، اسے دیں، اس کے آس پاس گھومیں، اس کا میک اپ کریں، اسے خوبصورت بنائیں، لیکن اپنی ذات سے کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو نرگسیت جو ہے، جو علامت، جو مرض ہے، اس کے سلسلے میں یہ بات یقینی ہے کہ اس میں مبتلا شخص اپنی ذات سے، اپنے خول میں بند رہتا ہے، ذات سے باہر نکلنے کا تصور بہت کم کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ خاندانی، معاشرتی رشتے بھی ختم ہونے لگتے ہیں، اس لیے کہ دوسرا آدمی سوچتا ہے کہ یہ شخص غرور میں مبتلا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہے، اور ہر وقت بس اپنی ذات کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو ہم اس سے کیوں تعلق رکھیں؟ وہ چونکہ خود دوسروں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ تو تعلق رکھنا چاہتا ہی نہیں، لیکن دوسرے بھی آہستہ آہستہ اس سے بیزار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب میں ایک دیومالائی قصہ سنا کر وضاحت کرتا ہوں کہ یہ نرگسیت جو ہے، یہ اس کا مرض، یا خود پسندی یا خود پرستی کا مرض جو ہے، وہ کس طرح شروع ہوا۔ جو پرانی دیومالائی کہانیاں یونان کی، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک قصہ تھا جس میں ایک زیوس نامی ایک دیوتا تھا۔ یعنی یونانی قصے کے مطابق
زیوس نامی ایک دیوتا تھا جو پانی اور پیڑوں سے بڑی محبت کرتا تھا. پیڑ پودوں سے اس کو محبت تھی، پانی سے بھی اس کو محبت تھی. تو وہ ہر وقت پریوں کے جھرمٹ میں نظر آتا تھا. تو ایک دن اس کی بیوی نے اس کو بد دعا دی. ظاہر ہے کہ اس اپنی بیوی کی طرف بھی توجہ نہیں دیتا تھا. تو بد دعا دی تو وہ جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے بادشاہ پریوں کے ایک جھرمٹ میں گرا ہوا نظر آیا. تو ایک پری جو ہے، ایکو نامی ایک پری، وہ اس کی بیوی کو اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے اور بادشاہ جو ہے ادھر پریوں کے جھرمٹ میں عیش کر رہا تھا. تو بیوی کو ظاہر غصہ آیا، تو اس نے جنگلوں میں بھٹکتے ہوئے اس کو جو پری تھی، ایکو نامی پری، اس کو بد دعا دی. وہ بھی جنگلوں میں بھٹکتی رہی. آخر اسے ایک شہزادہ نظر آیا. تو وہ شہزادہ بڑا خوبصورت تھا. اس کا نام تھا نارسیسس، جس سے نارسیسیت یا نارسیسزم انگلش میں اور اردو میں نرگسیت لفظ آیا ہے. تو وہ شہزادہ اسے ملا. اس پری کو جس کو بد دعا دی تھی زیوس بادشاہ کی بیوی نے، تو وہ جب نظر آیا اس کو شہزادہ، اس نے پری نے اپنی جانب، ایکو نامی جو پری تھی، اس نے اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کی. تو اس نے توجہ نہیں دی اس طرف. وہ بھی اپنی دنیا میں نرگسیت اصل تو وہیں سے چلی ہے، تو وہ بھی خود پسند تھا، تو اس نے اس پر توجہ نہیں دی. تو پری کا دل ٹوٹ گیا. اس نے بھی اس کو بد دعا دی کہ تو ہمیشہ اپنی محبت میں گرفتار رہے اور تجھے کوئی اور کبھی پسند نہ آئے، اور تمہیں اس کے بدلے میں تمہیں ملے بھی نہیں، کچھ نہیں ملنا تمہیں، بس تم اپنی محبت میں گرفتار رہو گے ساری جب تک یہ دنیا قائم ہے. تو اب یہ جو تھا شہزادہ نرگس کے نام والا، یہ ایک دن اس نے دیکھا پانی میں اس کو عکس نظر آیا. تو خوبصورت لگا اس کو اپنا عکس. تو اس نے پانی میں جھک کر اور اس کے آپ کو بوسہ دینے کی کوشش کی. وہ جھکتے جھکتے پانی میں جا گرا. پھر باہر نکلا، پھر دوبارہ پانی، جب ذرا سکوت ہوا پانی کو، تو دوبارہ دیکھا، پھر وہ خوبصورت شہزادہ نظر آیا اس کو. تو اس نے پھر بوسہ دینے کی کوشش کی. اس طرح یہ کرتے کرتے اپنی محبت میں گرفتار، اور بالآخر مر گیا وہ. اب یہ جو ایکو نامی پری تھی، اس نے کہا چلو مر گیا، دیکھوں قریب جا کے. تو وہاں اس کی لاش نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ نرگس کا ایک پھول نظر آیا اس کو، جس سے اس کو نرگسیت کا نام دیا گیا، اس مرض کو جس میں لوگ مبتلا ہیں. اس کو مشہور ماہر نفسیات سیگمنڈ فرائڈ، جس کا نام سب نے سنا ہوگا، بہت مشہور ہے ماہر نفسیات، اس نے ایگو کا نام دیا پہلے، پھر اس کی بڑی تشریح کی، وضاحتیں کی، اس کی بڑی اقسام بیان کی، اور سیلف لو کو، یعنی اپنی ذات سے محبت کو، سیگمنڈ فرائڈ نے فطری قرار دیا کہ انسان کی فطرت میں ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے. اب یہ انسان کی جو فطرت ہے، جو سیگمنڈ فرائڈ نے دی، سیلف لو یا اپنی ذات سے محبت، اس کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ سماجی ذرائع ابلاغ انہوں نے فروغ دیا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہر شخص بس چاہتا ہے کہ وہی وہ نظر آئے، اس کو زیادہ سے زیادہ وقت ملے. اور اس نے سوشل میڈیا یا سماجی ذرائع ابلاغ نے اس میں بڑا منفی کردار ادا کیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہر شخص اپنے حسن، اپنی محبت، اپنی صلاحیت اور اپنی خود پسندی کا شکار ہو کر رہ گیا. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سماجی ذرائع ابلاغ جو ہیں، انہوں نے نرگسیت کے مرض کو بہت فروغ دیا ہے. اور آج بچے جگہ جگہ آپ کو جو سیلفی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، موبائل ان کے ہاتھ میں، اور ایک کے بعد ایک اپنی سیلفی لیے چلے آتے ہیں. یہ بھی سوشل ذرائع نے، سوشل میڈیا نے پھیلایا ہے اس کو. تو سیلفی بذات خود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے
کہ ہر انسان جو بس اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی تصویر دیکھنا چاہتا ہے اور دنیا اس کے سامنے ہیچ ہے۔ اب آئیے آپ اس پورے معاملے کو لے کر اس کے پہلوؤں پر مختلف غور کریں تو آپ کو سب سے پہلے اس میں اپنی عظمت کا خبط نظر آتا ہے۔ ہر شخص اس خبط میں مبتلا ہے کہ بس دنیا کا عظیم انسان میں ہوں، میرے سوا کوئی کچھ نہیں ہے، اور میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں لوگ، میری خوبصورتی سے جلتے ہیں۔ تو اپنے قول میں بند اور انا کی سولی میں لٹکا ہوا یہ شخص اپنے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، جس کو فارسی میں کہتے ہیں ہمچو من دیگرے نیست، کہ جو کچھ ہے بس میں ہی میں ہوں۔ ہمچو من دیگرے نیست، جو کچھ ہے میں ہوں، باقی دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں جہاں ہے بس میرا ہی میرا جلوہ ہے اور میں ہی سب کچھ ہوں۔ اب سیاست میں اس نرگسیت کے کردار کو اگر آپ لائیں، پرکھیں، دیکھیں تو مشہور ایک برطانوی ماہر ہے ٹینیسن، اس نے کچھ علامات ظاہر کی ہیں ان مریضوں کی جو نرگسیت کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان علامات کو میں ذرا سا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی علامت تو اس نے کہا کہ خود پسند شخص جو ہے وہ اپنی اہمیت کے سوا کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، انتہائی درجے پر وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں پوری دنیا میں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، اور دوسرے کی کوئی حیثیت ہے نہ حقیقت ہے۔ اس سے آگے چل کر اس نے جو نرگسیت کے شکار لوگوں کی جو علامات ظاہر کی ہیں اس میں ایک بات کہی ہے کہ اپنی طاقت اور کامیابی کا زوم نہیں بلکہ وہم ہوتا ہے اس کو، کہ میں ہی سب سے زیادہ طاقتور ہوں اور میں ہی کامیاب ہوں، باقی سب ناکام ہیں، میرے تمام جو ہیں اعمال، تصورات وہی قابل تقلید ہے، باقی کسی کو حیثیت نہیں ہے، اور میں اس دنیا کی واحد اور منفرد ہستی ہوں، میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا گھوم جائیے، میرا جیسا قد و کاٹ، میرا جیسا کردار، شخصیت، شکل و صورت، خوبصورتی اور طاقت کسی میں بھی نہیں، تو میں دنیا کے واحد اور منفرد ہستی ہوں، اس زوم میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے، وہ سوچتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ بس سب میری تعریف کریں، جو آئے میرے پاس، صاحب واہ واہ آپ کی کیا شکل و صورت اللہ نے بنائی، آپ نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں، آپ کی تو پوری دنیا واہ واہ کرتی ہے۔ تو اپنی تعریف جو ہے یہ اس کا سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ پھر آئیے آپ کہ وہ کہتا ہے کہ ہر شے دنیا کی بس وہ میری ملکیت میں رہے، میرے اقتدار میں رہے، میرے پاس رہے، اور اس میں سے میں کسی کو کچھ نہ دوں، ان سب پر میرا ہی میرا حق ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ میرے آس پاس میرے جو خوش آمدید چاپلوس قسم کے لوگ ہیں، چلے اس میں سے میں کچھ بھیک کے طور پر کچھ حصہ دے دوں گا، باقی ہے سب میرا۔ اسی وجہ سے وہ رشتے ناتوں کا بھی قائل نہیں ہوتا، اس کے سامنے سارے رشتے ناتے ہیچ ہوتے ہیں، خوش آمدیوں کا ایک گھیرا اس کو اپنے احصار میں لیے ہوئے ہوتا ہے، اور بس انہی کی تعریفیں سن سن کر اس کا نفس جو ہے وہ موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، اندر سے پھولتا چلا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا میں ہمیشہ بھی رہنے والا ہوں، میری طاقت بھی میری ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اس طرح آخر میں وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر پہ ان تمام باتوں کی وجہ سے انسانی ہمدردی کا احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے، انسانوں سے نہ محبت کرتا ہے، نہ ان کا کوئی احساس ہوتا ہے اس کے دل میں۔ وہ تو بس کہتا ہے کہ انسان چاہے جہنم میں مریں، کھپیں، کچھ بھی ہوں، بس یہ میری تعریف کریں اور میرے آس پاس گھومیں، اور میں ان کے لیے جو کہہ دوں وہ حرف آخر ہے۔ تو اس طرح تکبر، زید اور ہٹ دھرمی اس کا شیوا ہوتا ہے۔ تو ایسے انسان کو اب رہا یہ معاملہ کہ اگر آپ دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، دنیا میں دیکھ لیجئے، تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص ضرور نظر آئے گا جو پوری اپنی قوم پر، اپنے ملک پر، اپنے خطے پر حاوی ہونے کی کوششوں میں لگا ہوا اور دعوے دار ہے کہ بس جو کچھ کر سکتا ہوں دنیا میں وہ میں ہی کر سکتا ہوں۔ سیاست کے حوالے سے کہہ رہا ہوں میں یہ کردار، تو آپ تلاش کیجئے اور میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا
کہ آپ ایسے کس شخص کو تلاش کرتے ہیں. آپ نام بتائیے کہ فلاں شخص جو ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد یا دنیا میں بس وہ خود پرستی کا شکار ہے، نرگسیت میں مبتلا ہے. اس مرض کا بظاہر کوئی علاج نہیں، لیکن کچھ ماہرین نفسیات نے کہا ہے کہ جو شخص عمر کے آخری حصے میں جاتا ہے، یعنی بڑی عمر ہوتی جاتی ہے اس کی عمر، تو وہ نرگسیت کم ہوتی جاتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہو نوجوانوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے یہ. جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو انسان وہ خود پسندی سے ذرا باہر، اس لیے کہ اسے حقیقت کا بھی ادراک ہونے لگتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ بھائی واقعی یہ میں جو سمجھ رہا تھا وہ نہیں ہے. تو اس کی وہ جو اوپر کی پہنچنے کی جو سوچ تھی کہ میں آسمان تک جا سکتا ہوں، وہ سوچ بالآخر ایسا ایسا کر کے نیچے آتی ہے. اور علاج البتہ میرے نزدیک اس کا نفسیاتی ہے، اور اس کے علاوہ سیاست کے حوالے سے پھر کہہ رہا ہوں میں کہ اس کا علاج سیاسی و معاشرتی جھٹکے ہیں. جو لوگ یہ کر سکتے ہیں وہ ایسے آدمی کو آسمان سے زمین پر واپس لا سکتے ہیں. میں آخر میں آپ سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے اس پروگرام کو اگر پسند کرتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں. باقی بشرط زندگی باقی.